اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے کام کا آغاز سبق نمبر 1 کی مشق سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ، مصنف کا تعارف، الفاظ کے معنی اور سبق کی تشریح کر چکے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے مشقی سوالات کا جو ہے وہ آج ہم حل کریں گے۔ سبق نمبر 1 کے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہمارے پاس موجود ہے۔ سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے مختصر جوابات جو ہیں وہ ہم نے دینے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے مختصر سوالات کے جوابات میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جو اللہ کے حکم سے سفر کیا، اس سفر کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا۔ سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن حشم جو ہے وہ کیسے طائب ہوا؟ تو سراقہ بن حشم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کی نیت سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے، خالی جگہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان کی ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا؟ مدینہ۔ یہاں کیا آئے گا؟ مدینہ۔ نبوت کا ڈیش سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ چکے تو وہی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہاں آئے گا 13واں، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے پہلے سے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں کہاں گزاری؟ غار میں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، درست دعوت حق کے جواب میں مسلمانوں دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ درست حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا؟ غلط، مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تھا۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے؟ صحیح، سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی تھی؟ غلط، مختلف رائے پیش کی تھی۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے؟ درست، فاتح خیبر کے لیے قتل کا فرش گل تھا؟
درست. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام رات گیا بکریاں چرا کر لاتا تھا. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر پہنچا کر آتی تھیں. غلط. صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت جناب امیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی. درست. سبق کا خلاصہ ہم پہلے سے کر چکے ہیں. الفاظ کے معنی ہم کر چکے ہیں. واحد جمع دیکھیں. جمع واحد کے جمع اور جمع کے واحد. ہدف اہداف. جھنکاریں جھنکار. رائیں رائے بڑی اے کے ساتھ. زنجیر زنجیریں. قبیلہ قبائل. اقتباس کی تشریح ہم لوگ جو ہے وہ اپنی تشریح میں تمام سبق کی تشریح کر چکے ہیں. آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.